حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت آ گیا. اب طلباء ان کو کلمے کی تلقین کر رہے ہیں. کلمے کی تلقین کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں یہ کہا کہ جب کسی کا آخری وقت ہو تو اس کے گرد جو حضرات موجود ہیں وہ اونچی آواز سے کلمہ پڑھنے لگ جائیں. اس سے اس انسان کو کلمہ پڑھنا یاد آ جائے گا اور وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دے گا. بعض جگہوں پر یہ باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ آپ کلمہ پڑھیں. یہ کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ وہ انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، اس کو نہیں معلوم اپنا کہنے والا کیا کر رہا ہے. اگر وہ کہے کہ تم کلمہ پڑھو اور خدا نہ خواستہ اس نے کہہ دیا میں نہیں پڑھتا اور اسی پر اس کی موت آ گئی تو کفر پر موت آ جائے گی. اس لیے شریعت نے کہا کلمہ پڑھنے کا کہو مت، اس کے گرد بیٹھ کر خود کلمہ پڑھنے لگ جاؤ تو اس کو بھی یاد آ جائے گا، جیسے کسی کو بھولا ہوا سبق یاد کروایا جاتا ہے. اس کو کلمے کی تلقین کہا جاتا ہے. اس میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں درمیان میں کہ بعض مرتبہ کسی کا آخری وقت ہوتا ہے، اس وقت ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ اس انسان کو بے ہوشی کا ٹیکہ لگا دیا جائے یا اس انسان کو تکلیف کم کرنے کا ٹیکہ لگا دیا جائے، اس کو موت کی تکلیف کا پتہ نہیں چلے گا اور وہ انسان بے ہوشی کی حالت میں دنیا سے چلا جائے گا. اور ہمیں چونکہ شریعت کا علم نہیں ہوتا، ہم ڈاکٹر کی ہاں میں ہاں ملا کے کہہ دیتے ہیں اس کو بے ہوشی کا ٹیکہ لگائیں. وہ انسان حالت بے ہوشی میں چلا جاتا ہے اور بغیر کلمے کے دنیا سے چلا جاتا ہے. حالانکہ آخری وقت میں جو مومن کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا اس وجہ سے اس کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. تو ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ اس انسان کو کلمے پر موت آ جائے. شریعت انسان کی ابتدا نہیں دیکھتی، شریعت انسان کی انتہا دیکھتی ہے. ابتدا میں وہ غیر مسلم تھا، ابتدا میں غیر مسلموں کے ہاں پیدا ہوا تھا، زندگی غیر مسلموں کی طرح گزار دی، اللہ کے وجود سے انکار ہو کر زندگی گزاری. شریعت نہیں دیکھتی، وہ دیکھتی ہے آخری وقت اسلام پر تھا یا نہیں تھا. اگر کوئی انسان ساری زندگی اسلام پر گزارے، آخری وقت میں اسلام سے پھر جائے، اس کا فیصلہ آخری وقت کے اوپر ہوگا. پہلے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. تو شریعت آخری وقت دیکھتی ہے. اس لیے جو حضرات اس وقت میں اپنے جانے والے حضرات کو تکلیف سے بچانے کے لیے ٹیکہ لگوا کر حالت بے ہوشی میں دنیا سے رخصت کر دیتے ہیں اور ان انسانوں کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اس کا وبال کس پر آئے گا؟ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت تھا. شاگرد ارد گرد بیٹھے ہوئے کلمے کی تلقین کر رہے تھے اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جواب میں فرما رہے تھے لا لا، اس کے آگے پڑھ نہیں رہے تھے. جب تھوڑی دیر کے بعد حضرت ہوش و حواس میں آئے تو شاگردوں نے عرض کیا حضرت ہم آپ کو کلمہ پڑھا رہے تھے، آپ کی زبان سے پورا کلمہ نہیں نکل رہا تھا، فقط اتنا نکل رہا تھا لا، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا میرے سامنے شیطان آیا تھا اور شیطان مجھے کہہ رہا تھا احمد ابن حنبل تم اپنے ایمان کو بچا کر دنیا سے جا رہے ہو. میں کہہ رہا تھا لا نہیں، جب تک آخری سانس بھی نہیں نکل جاتا میں تیرے حملے سے محفوظ نہیں ہو سکتا. نہیں معلوم کب آخری حملہ کر بیٹھے شیطان، آخری سانس اکھڑنے سے پہلے پہلے اس کے حملے میں ہم گرفتار ہو جائیں اور ہمارا ایمان ہی ختم ہو جائے. یہ عارفین کا خوف ہوتا ہے، ان کو ڈر ہوتا ہے، جانتے ہیں رب ذوالجلال بے نیاز ذات ہے، وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے محدث، جتنی تعریف محدثین کی دنیا میں ان کی گئی ہے اتنی تعریف کسی اور محدث کی نہیں کی گئی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں ان کا نام آتا ہے. وقت کے بہت بڑے محدث تھے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. محدثین کی دنیا میں کوئی ایسا محدث نہیں جس کے اوپر جرا نہ ملتی ہو.
فقط عبداللہ ابن مبارک واحد شخصیت ہیں جن کے اوپر کسی نے کوئی جرح نہیں کی. سب متفق ہیں کہ یہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہے. ان کو لقب دیا گیا کہ یہ حدیث کے اندر ایمان والوں کے امیر ہیں. اتنا بڑا مرتبہ اور مقام اللہ رب العزت نے دیا. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ جب قرآن حدیث مبارکہ کا درس دیا کرتے تھے، ایک وقت میں 40,000 سے زیادہ لوگ آپ کے درس حدیث میں شرکت کیا کرتے تھے. فرمایا اس وقت لاؤڈ سپیکر تو ہوا نہیں کرتے تھے کہ ایک آدمی بولے اور مجمع تک آواز چلی جائے، تو مکبر کھڑا ہوا کرتے تھے کہ حضرت حدیث پڑھتے، کچھ فاصلے پر ایک شخص اس حدیث کو سن کر آگے بیان کرتا، پھر کچھ فاصلے پر ایک حدیث سن کر آگے بیان کرتا. جیسے ہمارے علاقے میں نماز جنازہ میں امام کی آواز پیچھے نہ پہنچے تو پیچھے سے کوئی شخص امام کی طرف سے مکبر بن جاتا ہے. امام جب اللہ اکبر کہتا ہے تو پیچھے وہ شخص اونچی آواز میں اللہ اکبر کہتا ہے تاکہ آخری صفوں تک وہ آواز پہنچ جائے. اس کو مکبر کہا جاتا ہے. فرمایا ان کے مجمع میں 1100 لوگ مکبر کی حیثیت سے کھڑے ہوا کرتے تھے. 1100 تو یہاں موجود بھی نہیں ہوں گے، 1100 مکبر ہوا کرتے تھے. اتنا بڑا مجمع ایک وقت میں ان سے حدیث پڑھا کرتا تھا. اتنے بڑے محدث تھے کہ ان کے ایک دوست حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا کرتا تھا کہ عبداللہ ابن مبارک نے جو کتابیں پڑھی وہی کتابیں میں نے بھی پڑھی. عبداللہ ابن مبارک نے جن اساتذہ سے علم حاصل کیا انہی اساتذہ سے میں نے بھی علم حاصل کیا. عبداللہ ابن مبارک جن مشائخ کی صحبت میں بیٹھے انہی مشائخ کی صحبت میں بھی بیٹھا. معلوم نہیں عبداللہ کی طرف لوگ کھینچے چلے جاتے ہیں، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں. مجھے چاہیے کہ ان کے پاس جاؤں، ان کے اعمال کو دیکھوں، ایسی کیا وجہ ہے کہ لوگ ان کے پاس کھینچے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں 3 دن عبداللہ ابن مبارک کی صحبت میں رہا. 3 دن صحبت میں رہنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عبداللہ ابن مبارک کی زندگی میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں ایک فرق ہے، وہ یہ کہ حضرات صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پا لیا تھا. عبداللہ ابن مبارک کو یہ نعمت نصیب نہیں ہوئی. اس کے علاوہ ان کی زندگی اور صحابہ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں تھا. ایسے متقی انسان، پرہیزگار انسان، ایسا محدث انسان امام اعظم ابو حنیفہ نے جب فقہ کی تدوین کی تو 40 حضرات کی شورا تھی جو اس کے اندر بیٹھ کر امام ابو حنیفہ سے مسائل ڈسکس کیا کرتے تھے. ان 40 مجتہدین میں ایک نام عبداللہ ابن مبارک کا بھی تھا. وقت کے مجتہد، وقت کے محدث امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے محدث ہیں. وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی پوری زندگی اس کوشش میں گزار دی کہ میں اپنی زندگی کے 3 دن ایسے گزار لوں جیسے عبداللہ ابن مبارک نے گزارے ہیں. 3 دن تو کجا، میں 1 دن بھی ویسا نہیں گزار سکا. ایسے محدث تھے. آخری وقت آ گیا، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، اپنے شاگردوں کو فرمانے لگے مجھے زمین پر لٹا دو. شاگردوں نے کہا حضرت ہم کیسے آپ کو زمین پر لٹا سکتے ہیں، نیچے مٹی ہے، مٹی کے اوپر کیسے ایک شاگرد اپنے استاد کو لٹا دے. لیکن حضرت نے حکم فرمایا کہ حکمن کہتا ہوں مجھے زمین پر لٹا دو. الامر فوق الادب، کہ حکم ادب کے اوپر غالب ہوتا ہے. اس کے تحت شاگردوں نے عبداللہ ابن مبارک کو زمین پر لٹا دیا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد شاگردوں کی چیخیں نکل گئیں جب انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن مبارک زمین کے ساتھ اپنے رخسار کو رگڑ رہے ہیں، اپنی داڑھی مبارک کو پکڑا ہوا ہے جو سفید ہو چکی تھی، اور عرض کر رہے ہیں اللہ عبداللہ کا آخری وقت آ گیا، عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما دے، اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما دے. جانتے تھے کہ اس بارگاہ میں کوئی عمل پیش کرنے کے قابل نہیں ہے. نہیں کہا اللہ محدث تھا، تیرے دین کی خدمت کی، تیرے محبوب کی حدیث کی خدمت کی، قرآن کی خدمت کی، لوگوں تک سنت کو پہنچایا. جانتے تھے اللہ بے نیاز ذات ہے، ان اعمال کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے.
ایک ہی جملہ کہا، اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما دے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت عطا فرماتے ہیں، یہ عارفین ہوتے ہیں، ان کے دل میں خوف ڈر ہوتا ہے، معلوم نہیں کب اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کام کر جائے۔